یہ شر کو سکھانے آئے ہیں، علی خیر البشر ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یہ ہے نزاکت یہاں پر، اور اسی چیز کو ہم سمجھائیں گے کہ کیا نبی نے جب کہا میں اللہ کا رسول ہوں تب بنی ہاشم نے مانا، میں اللہ کا رسول ہوں تب علی نے مانا۔ اگر جب سے مانا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے، پوری تاریخ مست ہو جائے گی، پھر وہ سارے مسئلے دھرے رہ جائیں گے۔ ایک نور کے دو ٹکڑے، کیا علی کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ یہ رسول ہیں؟ کیا ابو طالب کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ جو گود میں پل رہا ہے بچہ یہ نبی ہے؟ سب کو پتا تھا۔ اس گھرانے پہ اللہ کی نظر تھی۔ رابطہ محمد کے ذریعے نہیں ہوا ہے بنی ہاشم سے اللہ کا، ارے یہ رابطہ آدم سے چلا آ رہا ہے، تسلسل کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اسی تسلسل کا آخر ہے محمد۔ کافروں میں نہیں اتارے گئے، کافر خاندان میں نہیں اتارے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء صفت ہیں۔ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن میں سوالات پیدا کر دیتا ہوں، جواب نہ ملے تو پھر بات میری مان لو، میں تو ایک دعوت فکر دے دیتا ہوں۔ بچپن سے سنتے آئے 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء، کہاں آئے تھے؟ ارے کچھ تو نشان ملے۔ 30-32 نبی سے زیادہ نہیں ہیں، ان کے نام میں ہمیشہ گنا دیتا ہوں، اس کے آگے نام ہی نہیں ہے۔ کہاں 1,24,000، کہاں 30-32؟ ارے بھائی کہیں سے کھینچ تان کے چلیے 50-100 کر لیجئے، 1000 انبیاء کے نام کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ سارے فرقے پاکستان کے سارے درختوں کے قلم بنا کے بیٹھ جائیں لکھنے کے لیے، تب بھی 1,00,000 تو نہیں بنتے۔ سیاست شر ہے، دین خیر ہے، یہ دونوں مل نہیں سکتے۔ اب یہ چھوٹی موٹی سیاست جو ملکوں وغیرہ کی ہوتی ہے نا، کہ جس کو مطلب آپ پڑھتے ہیں اور جو اخباروں میں آتی، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تو چلنا ہی چل رہا ہے، ملکوں کو تو چلانا ہے نا، یہ ہر ملک کی سیاستیں اپنی اپنی ہیں، اس سیاست کی بات نہیں ہو رہی، وہ آپ چاہے جیسے چلائیں، اس میں وہ آپ اپنی اسلامی سیاست نہ ڈالیے گا جو آپ کی چل رہی ہے، ورنہ آپ کی بھی اپنی خراب ہو جائے گی جو آپ نے بنائی ہے۔ یہ بتا دیں، دیکھیں ان سب نے بنائی ہے انگریزوں کی سیاست دیکھ کر، جو لا تھا پرانا انگریزوں کا اسی پہ عدالت چل رہی، اسی پہ آفس چل رہے۔ یہ لفظ بھی سارے انہی کے دیے ہوئے، بیوروکریٹس، اس کی جگہ اردو کہاں ہے؟ گورنر کا دیا لفظ، آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سارے لفظ فائل، یہ وہ اردلی، یہ ارے بھائی کیا کہیں، مطلب سب لفظ، ہائی کورٹ، یہ سارے ٹرم، سارے لفظ، ساری ترکیبیں سب انگریزوں کی اب تک نہیں ختم کر سکے، اردو کے، عربی کے، فارسی کے کچھ نہیں لا سکے، اس لیے کہ قانون ان کا بنایا ہوا ہے، تو ان کی قانون کی زبان بھی چل رہی ہے، اس کو تبدیل کرتے 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 جب کرنا چاہیں، جب نہ کرنے کے لیے اسلامی نظام چاہیے۔ اسلامی نظام کے لیے اگر آپ اسلامی پرانی سیاست لائے سب بگڑ جائے گا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اب لے دے کے ایک ہی آسرا رہ جاتا ہے کہ علی سے پوچھیں کہ کیا ہے اسلامی حکومت، کیا ہے اسلامی حکومت، تو پھر علی بتائیں۔ اسی لیے پولیٹیکل سائنس ایم اے میں نہج البلاغہ پوری دنیا میں چلتی ہے، اس کے خود میں پڑھائے جاتے، لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں کیا راز ہے، اس لیے کہ علی نے حکومت کا طریقہ بتایا ہے۔ اگر حکومت صحیح بن گئی تو عوام شر سے محفوظ رہیں گے، سارا مسئلہ یہ۔ اس وقت ہر ملک کا مسئلہ یہ کہ ہم شر سے کیسے بچیں، اور یہ پتہ نہیں آئے گا کدھر سے شر، شرع کے در سے جائے گا، اس سے بچنا ہے اور اسے دیکھا نہیں اچانک، تو اس غیب والے شر کو غائب کرنا ہے۔
اس کے وجود کو ختم کرنا ہے. اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے غیب کو ماننا ہے. اچھا جب مہدی کو مانیں گے تو مہدی کے اجداد کو مانیں گے. جب مہدی کے اجداد کو مانیں گے تو پھر ان کی حکومت کے طریقوں کو بھی لانا پڑے گا. کہ کیا طریقہ ہے؟ ظاہر ہے. دیکھیے کوئی آسمان سے حکومت نہیں اترتی کہ وہی ہو جائے کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے. میں نے مثال دی تھی جب میں سپتین میں کہ انڈیا نے کہا ہمیں اتنے آدمی چاہیے ورنہ پہ حملہ کر دیں گے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ واجپئی نے کبھی کہا تھا کہ جب حملہ کرنا چاہتا واجپئی نے اپنے دور میں فوجیں لگا دی تھی تو کہا تھا بت شکنوں کو ہم شکست دیں گے. کسی نے جواب نہیں دیا اس کہ بت شکن کہہ کر اس نے ذلیل کر دیا کہ بت شکنوں کو شکست دے دیں گے. یہ بیان آیا تھا واجپئی کا. تو یہاں پر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. قدرت نے اس کا انتظام رکھا ہے. قدرت نے اس کا انتظام رکھا ہے کہ میری طرف سے کیا چاہیے تمہیں. تو وہ جواب نماز پڑھ کے نہیں ملے گا, روزہ رکھ کے نہیں ملے گا, حج کر کے نہیں ملے گا, اہل بیت سے محبت کر کے جواب ملے گا. اور کیسے ملے گا وہ بھی سن لیجیے, وہ بھی سن لیجیے. عرب میں عبد الملک بن مروان کے دور تک سکہ جو چلتا تھا وہ روم کا چلتا تھا. عرب یہ جانتے ہی نہیں تھے. جو سکے چلتے تھے سونے چاندی کے وہ روم سے بن کے آتے تھے اور وہ رومی سکہ ہوتا تھا. رومی سکہ ہوتا تھا. اب کیا کرے؟ بڑا مسئلہ تھا. مسئلہ درپیش ہو گیا. امام سے پوچھا گیا, پانچویں امام امام محمد باقر تو آپ نے فرمایا اپنا سکہ ڈھالو اور ایک طرف لکھو لا الہ الا اللہ, دوسری طرف لکھو محمد رسول اللہ. یہ بات حکومت وقت کے سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ وہاں سے اسلامی سکہ پہلی بار بنا. اب تو 52 اسلامی ملک کے سکے ہیں نا, چاہے وہ کاغذ کے ہوں یا چاندی کے ہوں یا تانبے کے ہوں یا کسی چیز کے ہوں, لیکن یہ تو اب ہے نا. ریال اب ہے نا, پاکستانی نوٹ اب ہے نا. جب نہیں تھا تو اس کا وجود کسی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا تھا؟ جس کے ذہن میں ہے وہ اللہ کے ذریعے اس کے دل میں اتارا گیا کہ مسلمانوں سے کہو کہ اپنا سکہ بنائیں. تو جہاں اتنی سوچ نہ ہو امت میں اور محتاج ہو اہل بیت کی, اس لیے نبی نے کہا تھا قرآن چھوڑ لیں اور اہل بیت. بھائی قرآن کی فال سے دیکھ لیتے کہ آپ کیا کریں, تو آج بھی کر لیا کریں کہ یہ انڈیا والے آدمی مانگ رہے ہیں, قرآن کی فال دے کے کیا کریں, کیا کریں. اور جب قرآن جواب نہ دے تو پھر کسی بھی ائمہ کی سبانیات پڑھ کے اور کہیں سے بھی تلاش کر لیں جب ایسا موقع آئے تو کیا کرنا چاہیے. اور میں نے جواب سمجھا دیا تھا. جواب میں نے جامعہ سپتین میں بتا دیا تھا کہ بھئی انڈیا نے کہا اتنے آدمی ہمیں دے دو ورنہ ہم تمہیں ماریں گے. اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں, ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو صفین میں علی نے معاویہ سے کہا کیوں لڑ رہا ہے؟ تو معاویہ نے کہا آپ کے لشکر میں حضرت عثمان کے قاتل ہیں, اس لیے ہم آپ کو مار رہے ہیں, آپ کو قاتل دے دیجئے. ان کی تعداد. علی نے کہا آ نکل کے, چہرے بتا, نام بتا, میں دے دوں, ثبوت تو دے. تو معاویہ ثبوت نہیں دے سکا, ثبوت نہیں دے سکا. ثبوت اس لیے نہیں دے سکا کہ 10,000 آدمی علی کے لشکر سے نکلے اور سب نے کہا ہم قاتلان عثمان ہیں. معاویہ واپس چلا گیا. تو اب یہاں کیا ہوگا؟
اگر پاکستان کو حضرت علی کی جگہ رکھیں اور پورے پاکستان کے عوام کو حضرت علی کے لشکر کی جگہ رکھیں اور ہندوستان کو معاویہ سمجھیں، ٹھہر جائیے، ابھی فیصلہ ہو رہا ہے نا کہ کیسے فیصلہ کریں ائمہ کی تاریخ کی روشنی میں. تو اب انڈیا نکل کے آئے اور کہے کہ لا بھائی وہ ہمارے مجرم دو جنہوں نے ممبئی کے ہوٹلوں کو تاراج کیا، تاج محل میں بمبارڈ کیا، لوگوں کو مارا. تو پورا پاکستان مل کر چلائے ہم نے بمبئی ہوٹل تباہ کیا، انڈیا واپس چلا جائے گا. اور پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں زرداری صاحب بھی کہیں، اس میں یوسف صاحب وزیر اعظم بھی کہیں، اس میں قاضی حسین احمد بھی کہیں بمبئی ہوٹل میں ہم تھے، ہم نے اڑایا. نواز شریف کہیں ہم نے اڑایا. یہاں تو سب اپنی جان بچا کے کچھ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. یہی تو دنیا کی تاریخ میں اور سیرت علی میں فرق ہے. کچھ نہیں سمجھے. پتا چلا کہ کچھ مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتا، تو ہم بھی تو اسی لیے یہاں ان سے بچ کے سقیفہ کا الزام ہم اپنے سر نہیں لینا چاہتے.